بدھا بائی اور راولپنڈی کی لال حویلی۔ آج یوں ہی اسلام آباد میں اپنے گھر کے ٹیرس پر بیٹھے بیٹھے مجھے راولپنڈی میں دھن راج سہگل اور بدھا بائی کی سہگل حویلی یاد آ گئی، جسے اب دنیا لال حویلی کے نام سے جانتی ہے۔ یہی اپریل کا مہینہ تھا اور ایسی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی جب میں نے سہگل حویلی کو پہلی بار دیکھا اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی بدھا بائی کی کہانی سے آشنا ہوا تھا۔ یہ محبت کی ایک انوکھی کہانی تھی جس کا ایک کردار دھن راج سہگل تھا۔ دھن راج کا تعلق پوٹھوہار کے شہر جیلم سے تھا۔ اس کے خاندان کا شمار خوشحال گھرانوں میں ہوتا تھا۔ دھن راج نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور بیرسٹر بن گیا۔ یہ قیام پاکستان سے پہلے کا ذکر ہے، جب ایک بیرسٹر کا معاشرے میں اعلیٰ مقام ہوتا تھا۔ اس زمانے میں امیروں کی شادیاں بھی بڑے پیمانے پر ہوتی تھیں۔ ایک روز دھن راج کو ایک ایسی شادی میں شرکت کی دعوت ملی۔ شادی کی یہ تقریب سیالکوٹ میں تھی اور بیرسٹر دھن راج کو اس میں شرکت کی تاکید کی گئی تھی۔ دھن راج جب شادی میں شرکت کے لیے سیالکوٹ جا رہا تھا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سفر اس کی ساری زندگی کا رخ موڑ دے گا۔ تقریب میں خوب رونق تھی۔ گانے اور رقص کی محفل کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ اس زمانے میں امراء کی شادیوں میں معمول کی بات تھی۔ دھن راج نے ایسی کئی تقریبات میں پہلے بھی شرکت کی تھی، لیکن آج کی محفل کچھ مختلف تھی۔ ایک رقاصہ آئی اور جب اس نے رقص شروع کیا تو دھن راج کو یوں لگا اس کے ارد گرد کی ساری چیزیں رقص میں آ گئی ہیں۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کے رقص کے سارے انداز۔ دھن راج کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ عالم خواب میں ہے۔ وہ دعا کرنے لگا یہ خواب کبھی ختم نہ ہو۔ پھر اچانک رقص ختم ہو گیا۔ لوگ اٹھنے لگے، لیکن دھن راج اپنے ہوش و حواس گم کر چکا تھا۔ اس نے کسی سے رقاصہ کا نام پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ اس کا نام بدھا بائی ہے۔ دھن راج نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی زندگی کا بڑا فیصلہ کر لیا کہ وہ بدھا بائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا۔ وہ بدھا کو لے کر راولپنڈی آ گیا۔ محبت اور پیار کا اظہار راولپنڈی کے بوہڑ بازار میں ایک خوبصورت حویلی کی شکل میں ہوا۔ یہ دھن راج کا تاج محل تھا جو اس نے اپنی بدھا بائی کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ حویلی کا نام سہگل حویلی رکھا گیا۔ یہ اس زمانے میں راولپنڈی کی ایک منفرد عمارت تھی جس کی تعمیر میں حسن بھی تھا اور شکوہ بھی، جس میں مینار بھی تھے اور دریچے اور جھروکے بھی۔ اس کے اندر ایک بارادری بھی تعمیر کی گئی تھی۔ دروازوں، کھڑکیوں اور جھروکوں پر کشمیری نقش نگاری کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ہر چیز میں محبت جیسے مجسم ہو گئی تھی۔ دھن راج اور بدھا بائی حویلی کے اوپر والے حصے میں رہنے لگے۔ بدھا بائی کے رقص کے شوق کو سامنے رکھتے ہوئے حویلی میں رقص کے لیے ایک کمرہ تعمیر کیا گیا تھا۔ یوں دھن راج نے بدھا بائی کا دل اپنے پیار سے جیت لیا تھا۔ دلچسپ بات یہ کہ دھن راج ہندو تھا اور بدھا بائی مسلمان تھی، لیکن دونوں اپنے مذہب پر قائم رہے اور کسی نے دوسرے سے مذہب تبدیل کرنے پر اصرار نہ کیا۔ دھن راج نے کچھ فاصلے پر اپنی عبادت کے لیے ایک مندر تعمیر کرایا اور ساتھ ہی بدھا بائی کے لیے ایک مسجد تعمیر کرائی۔ آج بھی حویلی کے قریب یہ مندر اور مسجد اپنی جگہ موجود ہیں۔ دھن راج نے بدھا بائی کو دیوی بنا کر رکھا تھا۔ کہتے ہیں اس زمانے میں جب راولپنڈی شہر میں اکا دکا کاریں ہوتی تھی، بدھا بائی کار میں سفر کرتی تھی۔ ان کے پاس 1938 ماڈل کی آسٹن کار تھی جس کے لکڑی کے ٹائروں پر ربر چڑھا ہوا تھا اور وہ ایک میگنیٹک سسٹم سے چلتی تھی۔ گرمیوں میں جب راولپنڈی کا موسم ناقابل برداشت ہو جاتا تو دھن راج اور بدھا بائی اپنی آسٹن کار پر کشمیر کی سیر کو نکل جاتے۔ دن رات ہنسی خوشی گزر رہے تھے کہ پھر کہانی میں ایک موڑ آ گیا اور سب کچھ بدل گیا۔ تقسیم سے کچھ عرصہ پیشتر ہی راولپنڈی میں فسادات شروع ہو گئے تھے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان آئے روز جھڑپیں ہو رہی تھیں اور پھر سرحد کے دونوں طرف سے لوگ ہجرت کرنے لگے۔ انہی میں ایک دھن راج کا خاندان بھی تھا۔ دھن راج جس نے بدھا بائی کے ساتھ ساری عمر بتانے کا خواب دیکھا تھا، اب اس سے علیحدہ ہونے پر مجبور ہو گیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد جائیدادوں کے کیس عدالتوں میں جانے لگے۔ سہگل حویلی کا کیس بھی عدالت میں آ گیا۔ جج نے بدھا بائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم یہ ڈکلیئر کر دو کہ تم ہندو ہو تو یہ حویلی تمہاری ملکیت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اہم مرحلہ تھا۔ ایک ہاں
उसे मुआशी तौर पर मुस्तहकम कर सकती थी, लेकिन वो बुदा थी। उसने जज की आंखों में देखते हुए वो जुमला कहा जो हमेशा जिंदा रहेगा। बुदा का अपने और धनराज के बारे में कहना था, वी शेयर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट रिलीजन। अदालत 2 बार एडजर्न हुई। ऐसा लगता था जज बुदा को अपनी राय पर नजरसानी का मौका देना चाहता है, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रही। जज ने हवेली इवैक्यूएट ट्रस्ट की मलकियत में दे दी और इंसानी हमदर्दी के तहत हवेली के 2-3 कमरे बुदा को रहने के लिए दे दिए। धनराज के जाने के बाद हालात ने तेजी से पलटा खाया। बुदा बाई की जिंदगी बुझ कर रह गई। वो अक्सर हवेली के झरोके में बैठती और चाय के साथ अपने पसंदीदा ब्रांड के सिगरेट पीती रहती। अब वो अपने भाई के हमरा हवेली में रह रही थी। उसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था, लेकिन लोगों में यह तासुर था कि बुदा बाई के पास बहुत सी दौलत है जो उसने हवेली में छुपाई हुई है। एक रोज चोर हवेली में आए और कुछ न पाकर बुदा के भाई को कत्ल करके चले गए। हवेली के सामने रहने वाले उनके पड़ोसी ने बताया कि रात के 2:30 बजे का वक्त होगा कि बुदा बाई की चीखने की आवाज आई। वो चीखते हुए उन्हें बुला रही थी, चौधरी साहब, चौधरी साहब। पड़ोसी के मुताबिक बुदा की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई और मैं तेजी से हवेली की तरफ दौड़ा तो देखा कि हवेली का दरवाजा चौपट खुला है और बुदा का भाई सैन में गिरा हुआ है और उसकी गर्दन से खून तेजी से बह रहा है। मैंने करीब जाकर देखा तो वो दम तोड़ चुका था। धनराज की जुदाई के बाद बुदा के लिए ये एक बड़ा सदमा था। उसके एहसाब जवाब देने लगे थे, उसकी आंखों के सितारे बुझने लगे थे, उसके रुखसारों की शफक में सरसों का रंग उतर आया था। और फिर एक रोज अचानक बुदा हवेली छोड़कर चली गई। लोगों ने देखा कि उसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। फिर किसी ने बुदा बाई को नहीं देखा। इस बात को कई बरस गुजर गए। फिर एक रोज एक अजीब वाकया हुआ जिसके रावी शेख रशीद हैं। उनके मुताबिक एक रोज एक अफसर उनके पास आया और वो कमरे देखने की ख्वाहिश की जहां बुदा बाई रहती थी। उसने कमरे देखे और वापस जाने लगा। जब उससे पूछा गया कि वो कहां से आया है और इन कमरों को देखने की क्या कशिश थी जो उसे यहां ले आई है, तो उसने सीढ़ियां उतरते उतरते बताया, बुदा बाई मेरी माँ थी। मालूम नहीं उसके बयान में कितनी सदाकत थी, लेकिन कुछ लोगों को ख्याल था कि वाकई बुदा बाई का एक बेटा था। अब बुदा बाई की हवेली, जो कभी रावलपिंडी की सैगल हवेली थी, शेख रशीद की लाल हवेली में तब्दील हो गई है, जहां दिन भर सियासी लोगों और जरूरतमंदों का हजूम रहता है। लेकिन रात की तारीकी में अब भी कुछ लोगों को बुदा के घुंघरुओं की आवाजें आती हैं और बाज लोग तो ये दावा भी करते हैं कि उन्होंने अक्सर आधी रात को खाली सड़क पर बुदा बाई को चलते देखा है। शायद वो सच कहते हों या शायद ये सब कुछ तसव्वुर की करिश्मा साजी हो। आज यूं ही इस्लामाबाद में अपने घर के टेरेस पर बैठे बैठे मुझे धनराज सहगल और बुदा बाई की सहगल हवेली याद आ गई, जिसे अब दुनिया लाल हवेली के नाम से जानती है। यही अप्रैल का महीना था और ऐसी हल्की हल्की बारिश हो रही थी जब मैंने सहगल हवेली को पहली बार देखा था और उसके साथ जुड़ी हुई बुदा बाई की कहानी से आशना हुआ था।